تو واقعی یہ تو 60,000 روپے اگر بکرا لے کے آنا ہے تو اس میں تو غریب کی بیٹی کا جہیز بن جائے گا. تو آخر میں بزرگ سے پوچھا کہ بد دعا کیا ہے؟ کہتے تم اس کو بد دعا دو کہ اللہ کرے تمہیں کسی سے محبت ہو جائے. اب بکری سال میں ایک بچہ دیتی ہے، گائے 2 سال میں ایک بچہ دیتی ہے، اور جو ڈاگ ہے وہ ہر 6 مہینے میں 9 بچے دے دیتا ہے. کہ یہ جو قربانی ہے یہ صرف قربانی نہیں ہے، یہ گوشت نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے، یہ لوگوں میں غریبوں میں بانٹنا نہیں ہے، یہ آپ نے اپنی ذات کو اس ذات کے قریب کرنے کا ایک آپ کا بہانہ ہے. السلام علیکم. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، مالک کا کرم ہے. آپ کے پیشنٹس کا کیا حال ہے اور کس طرح کے پیشنٹس اب آنے شروع ہو گئے آپ کے پاس؟ زیادہ تر جی وہی جو ہے اسٹریس والے، انگزائٹی والے، جن کے لیے ویسے تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام سب کے لیے ہے، لیکن یہ جو انگزائٹی ڈپریشن والے ہیں نا، ان کے لیے تو بڑی کوئی خصوصی جو ہے نا ان کے جو ہے نا دل تک بات جاتی ہے. تو وہی لوگ سن کے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور بڑے یقین کے ساتھ آ رہے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ تھوڑے سے ٹرینڈ آ رہے ہیں اب ہیں جی؟ ٹرینڈ آ رہے ہیں جی بالکل. اچھا اچھا اچھا. وہ بڑا مزہ آتا ہے جی. اب تو وہ جو ایک کنونشنل ڈاکٹری ہے وہ تو اب رہی نہیں نا. ایم بی بی ایس کی ڈگری اب تو آپ پیچھے بولے رہ گئی. ڈاکٹر بھی نہیں رہے اب. ایسی ہے جی الحمدللہ. شکر ہے جی، شکر الحمدللہ. ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں اس دن ایک آڈیو سن رہا تھا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والے کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا محبوب اس کی کوئی پیش کی ہوئی چیز قبول کر لے. تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ قربانی ہے. تو صرف جان نہیں دینی، جان قبول ہو جائے، اصل بات تو یہ ہے. بس جو قبول ہو جائے جی وہی تو قربانی ہے، جو قبول نہ ہو وہ کیا قربانی ہے. بلکہ سرکار ویسے کہا کرتے تھے کہ جو قبول ہو جائے نیکی وہی ہے، جو قبول ہی نہیں ہوئی وہ نیکی کاہے کی نیکی ہے. اللہ اکبر. جو قبول ہے وہی مقبول ہے. وہی مقبول ہے الحمدللہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی. یہ قربانی جی بہت سیکریفائس جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، یہ بہت قیمتی لفظ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت پسند ہے. وہ پہلے چیزیں دیتا ہے اور آپ کو چیزوں سے محبت ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں چیزیں مجھ سے زیادہ عزیز ہو رہی ہیں، اب ان کو میرے راستے میں قربان کرو. سبحان اللہ. اور جب آپ چیزوں پہ اڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وہ یہ تو اب شرک شروع ہوا ہے اصل میں، اللہ اس سے اکبر. پہلے نہیں تھا. اصلی یہ شرک جو یہ ہے. اصل شرک یہ شروع ہوا ہے کہ چیزیں مجھ سے زیادہ تمہیں اہم ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. تو قربانی تو اللہ تعالیٰ یہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے اور اپنے ماننے والے کے درمیان میں کسی چیز کو حائل نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک میں تمہیں تمہاری ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، سبحان اللہ. تو جب تک آپ کی ہر چیز سے زیادہ عزیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو یہ محبت کا دعویٰ کرنا بھی نا اپنی جگہ پہ جھوٹ ہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ اکبر. کہ آپ نے پھر کیا دعویٰ کیا ہے. محبت کا دعویٰ، محبت تو اپنے درمیان کچھ نہیں آنے دیتی، محبت صرف محبت ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے جب ہوتا تھا نا اس دور میں، تو وہ دو ان کے بیٹے تھے، دونوں کا جھگڑا ہی اس بات کے اوپر ہوا تھا کہ ایک کی قربانی قبول ہونی شروع ہو گئی تھی اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. تو ایک اچھی اپنی جو پھل اچھے، جو اس وقت تو یہی کچھ ہوتا تھا، جانور بھی دینا ہے تو بھی اچھا، جو اویلیبل سٹف تھا اس وقت یہ کوئی اور چیزیں تو بنی نہیں تھی ابھی دنیا میں، جو ہینڈ میڈ چیزیں جس کو کہتے ہیں ہم. تو ظاہر کھانے پینے کی اشیاء، جانور، تو وہ چیزیں اللہ کے حضور پیش کی جاتی تھی. ایک جگہ بنائی ہوئی تھی خاص انہوں نے وہاں پر، تو 2 چیزیں اس پہ رکھ دی جاتی تھی. تو ایک چیز پہ بجلی گرتی تھی
تو کہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ چیز قبول ہو گئی ہے، جس پہ بجلی گری وہ قبول ہو گئی ہے، یعنی آشیا وہ قبول ہوا جس پہ بجلی گر گئی ہے. اللہ اکبر. تو وہ پہلا جھگڑا بھی اسی بات پہ ہوا کہ ایک نے خالص اپنی چیزیں جو ہے نا وہ پیش کرنی شروع کی، اور یہ قربانی چلتے چلتے پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی ہے نا، جو ہم تک جو قربانی کا مین تصور پہنچا ایک، یہ جو بکرے عید اب سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے جی، کہ بکرے لانے ہیں اور اچھے بکرے لانے ہیں، اچھی گائے لانی ہے، اچھا ویڑا لانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے بیچ میں سب کچھ ہی شامل ہے، اچھی چیزیں بھی شامل ہیں اور بری چیزیں بھی شامل ہیں اس کے بیچ، اسی قربانی کے بیچ میں. نیت کہتے ہیں سب ایک جیسی کرتے ہیں، سب کی نیت ایک جیسی ہوتی نہیں ہے اس میں. تو کہا اللہ نے کہ نہ تمہارا خون پہنچے گا، نہ تمہارا گوشت پہنچے گا، پہنچے گی تو تمہاری نیت. اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا، اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی فیوریٹ قصوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ہے. اور یہ جو قربانی ہے اسی قربانی کی یاد میں قربانی کی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے جیسے تمہارے آبا، تمہارے ابا جی، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہے، ویسی قربانی کرو. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ جی اچھا یہ خواب تو خیر انہیں دیکھا اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لائف ہے نا وہ تو قربانیوں سے مسلسل بھری ہوئی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 87 سال، 87 ایئرس، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مجھے نیک و صالح اولاد تو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ 87 سال میں حضرت حاجرہ جو ان کی دوسری بیگم تھی، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یعنی کہ حضرت ابراہیم 87 سال کے تھے، اور یہ جب واقعہ ہو رہا ہے تو وہ اس وقت آپ کی عمر ہے 100 سال، اور ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف نہیں لائے ہیں، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اکلوتے بیٹے ہیں. اس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے جی. اور اس سے پہلے ہوا کیا کہ جب حضرت حاجرہ کے ہاں پیدائش ہوئی تو پہلی جو بیگم تھی حضرت سارہ، ان کے دل میں نا تھوڑا سا وہ جیلسی کہنا چاہیے ہے پیدا ہوئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یا گھر میں یہ رہے گی یا میں رہوں گی، اس کو تم چھوڑ کے آؤ کہیں باہر. اور کہ میں اس کو کہاں چھوڑ کے آؤں باہر، تو یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو تمہیں کہیں چھوڑ کے آنا پڑے. پھر وہی آ گئی کہ اس کو فلاں جگہ پہ ریگستان میں تنہا چھوڑ کے آ جاؤ. اللہ چھوٹا سا بچہ اور حضرت حاجرہ، اور حضرت حاجرہ کا اب یہاں پر ایمان دیکھے کہ انہوں نے پوچھا کیا یہ میرے خدا کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ رب کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا آمین، مجھے جہاں کہا ہے وہاں چھوڑ کے آ جائے. اور وہ ریگستان وہ جگہ چھوڑ کے آگے ایک مشکیزہ دیا پانی کا اور کچھ کھجوریں دی. اور وہاں پہ جب ان کو چھوڑا تپتے صحرا میں، ایک دن 2 دن بس، اس کے بعد تو حضرت حاجرہ کو بھی بھوک لگی، اور بھوک کی وجہ سے ان کا دودھ بھی نہیں اترتا تھا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. تو اب وہ اس بتابی میں کہ میں پانی ڈھونڈوں کہاں ڈھونڈوں، تو پھر وہ صفا پہ گئیں پہاڑی پہ، وہاں سے پھر مروہ پہ گئیں، پھر صفا پہ گئیں، پھر وہ دیکھتی تھی حضرت اسماعیل کو. تو 7 چکر کہتے انہوں نے ایسے لگائے، اور اسی اسنا میں اللہ کو ان کی ادا یہ اتنی پسند آئی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جہاں پہ وہ رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا. چشمہ کیا نکل آیا، سر چشمہ ہی نکل آیا کہ جی آج تک دنیا اس کو آب زمزم کے نام سے جانتی ہے، اور شفا ہے اس کے بیچ میں، انسانیت کے لیے شفا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے کیمیکل ری ایکشنز جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں انسانی جسم کے لیے، سائنس بھی اس کو پروو کر چکی ہوئی ہے. اور وہاں پہ پھر
فرشتہ آیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے اور یہ تمہاری گود میں یہ نبی ہیں اور اللہ نے ان سے بڑے کام لینے. تو اب یہ یقین دیکھیں ذرا ان کا بھی. تو جب پانی نکلا تو وہ پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک قبیلہ بھی آ گیا وہاں پر. انہوں نے دیکھا ادھر تو بہاریں ہیں پانی کی, ریگستان کے بیچ میں بہار ہی بہار ہے. تو وہ پورا قبیلہ وہاں پہ حضرت حاجرہ کے پاس شفٹ ہو گیا اور اسی قبیلے میں پرورش ہونا شروع ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. والد سے دور ہے, والد آ جایا کرتے تھے ملنے کے لیے وہاں پر, اور ابھی تک خانہ کعبہ کا قیام بھی نہیں تھا. تو جب آپ 13 برس کے ہوئے, عمر دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 برس, اکلوتے بیٹے, اور خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیٹے کی قربانی کرنی. ایک دن آیا, 2 دن آیا, تیسری رات کو بھی آ گیا. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اب بات جو ہے نا یہ حکم ادھر سے ہی ہے اور اس کے اندر کوئی, اس لیے وہ مجھے یاد ہے سرکار وائس صاحب بھی جب بچپن میں تھے نا تو دادا حضور نے ایک دن پوچھا یہی حضرت ابراہیم السلام کا پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ اگر میں کوئی ایسا خواب دیکھوں کہ تمہیں قربان کرنا ہے تو پھر تم کیا جواب دو گے مجھے؟ تو سرکار وائس صاحب نے فرمایا کہ اگر نبی دیکھے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے, اس کو حکم کی تعمیل کرنی چاہیے, لیکن اگر نبی کے علاوہ کوئی دیکھے تو پھر اس کو اس بات پہ غور بھی کرنا چاہیے. یعنی کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہے, وہ تو پورا حکم نامہ ہے. اللہ اکبر. تو اب وہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے رب کا حکم ہے آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. بیٹا کہہ رہے 13 سال کا جی ہے, وہ کیا ہے یہ مکتب کی یہ فیضان نظر ہے کہ مکتب کی کرامات سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سبحان اللہ. کہ اس عمر میں بھی کیا انداز. تو جب یہ سارا ہو رہا تھا تو جو دوسری قوت تھی شیطان, اس کو تو بڑی کھلبلی مچ گئی, تو بہت بڑا واقعہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو وہ چلا گیا سیدھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ایسے وہ نا قربانی کے لیے تمہارے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی قربانی کون کر سکتا ہے, وہ بیٹے کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا کہ ان کو نا ان کے رب نے کہا ہے. تو حضرت حاجر نے کہا کہ اگر رب نے کہا ہے تو پھر لے جائے. اللہ اکبر. ہیں جان دی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے, اور میں اس دفعہ جب وہ عمرے کی سعادت پہ گیا تو میں نے وہ پہاڑی دیکھی, وہ مقام دیکھا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم السلام نے لٹایا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے, میری ٹانگیں باندھ دے اور مجھے زمین پہ اوندھے منہ لٹائے, کہیں میری شکل دیکھ کے آپ کو کوئی رحم نہ آ جائے, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. اور کہا بلکہ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. اور حضرت ابراہیم السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ویسے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کو اوندھے منہ لٹایا, اور چھری چلا رہے ہیں اور چھری چل نہیں رہی. اور اب وہ چھری چلتی تو کچھ وہ محسوس بھی ہونا تھا کچھ کٹا ہے, تو چھری نہیں چل رہی, چھری کو حکم نہیں ہے چلنے کا بھی. تو وہ نا اکتاہٹ میں چھری سے کہتے ہیں کہ اے چھری تو چل کیوں نہیں رہی ہے. تو وہاں پہ اللہ کا پھر بڑا حکم آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ خلیل اللہ ہیں, یہ نہیں رک رہے, وہ فٹافٹ یہاں پہ جو ہے نا مینڈھا لے کے جاؤ جنت سے. وہ مینڈھا کہتے ہیں, دمبا بھی نہیں ہوتا اور بکرا بھی, تو لیلا جس کو کہتے ہیں نا وہ اس کو مینڈھا کہتے ہیں جی. تو وہ مینڈھا لے کے آئے اور وہاں پہ ان کو جب شفٹ کیا تو اس وقت چھری کو بھی حکم ہوا کہ چھری چل پڑی. چھری چلی, وہ ہاتھ کو جب گرم خون لگا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کہ وہ تکبیر کا انداز جو ہے نا جی, آج بھی ہم اسی انداز کو فالو کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی بڑا ہے, تو ہی بڑا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے نام پہ قربان کرنا اپنی قیمتی ترین چیز کو. اور وہاں سے یہ قربانی کا آغاز ہوا. اور
اس کی جو بنیاد یہ بات رکھی گئی، اس کو نا سرکار والے صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ کبھی تمہاری کوئی قیمتی چیز اللہ مانگ لے، تمہاری کوئی آرزو مانگ لے، تمہاری قیمتی چیز مانگ لے اللہ، تو پھر درمیان میں اگر تم نے اس کو روک لیا تو اس کا مطلب ہے تمہاری قربانی کرنے کی ابھی وہ والی نیت نہیں ہے جس کو اللہ نے قبول کرنا ہے. اللہ، یعنی کہ تمہاری کوئی بھی چیز، یہ بات تم نے قربانی کرنے سے پہلے اپنے دل میں، چاہے تم آج شکر کرو کہ وہ تمہیں بیٹے ذبح کرنے کا حکم نہیں آ گیا ہوا، تمہارے پاس وہ حکم وہ آج بھی بکرا ذبح کرنے کا ہے، حلال چیزیں جو ہیں، گائے ہے، بکرا ہے، دوسرا ہے لیلا ہے، جو بھی کہہ لیں، تو وہ حکم کرنا، وہ قربان کرنے کا حکم آیا. لیکن قربانی کی جو پیچھے اصل جو چیز، جو نیت ہے نا، جو اللہ کہتا ہے کہ میں وہ قبول کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی یا اللہ میری آرزو اور تیرے حکم کے درمیان میں فرق آئے گا تو میں اپنی آرزو قربان کروں گا، سبحان اللہ، واہ، اس کی شہادت کروں گا، میں تیرے حکم کو سامنے رکھوں گا میں. اللہ اکبر. تو کیا آیا ہم اپنے ان دنوں میں جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ اپنی آرزوؤں کو رکھ رہے ہیں یا وہاں پہ ہم نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ایک لمحے کی بات ہے نا کہ آپ بکرا لے کے آئے کسائی کے، چھری، ہم تو چھری بھی پہلے تو خود ہی سے ذبح کر لیا کرتے تھے، اب تو کسائی کو بلایا جاتا ہے کہ چھری کو کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھ کے تو آپ اس کو دے دیں، وہ کسائی ذبح کر دے گا. اور اس کے بیچ میں کیا کیا چیزیں کہ 7 لاکھ کا، 10 لاکھ کا وہ کٹا آ رہا ہے تو بچہ آ رہا ہے، تو 12 لاکھ روپے کی گائے آ رہی ہے، 60 لاکھ روپے. ڈاکٹر صاحب 60 لاکھ روپے کی گائے کو سننے میں کبھی آئی ہے جی؟ یہ تو فرعون کی گائے نہیں تھی اتنی مہنگی جتنی مہنگی یہاں پہ ملنا شروع ہو گئی ہے جی. تو کیا ہے اس کے بیچ میں اسراف؟ کیا ہے اس کے بیچ میں وہ بات؟ کیا واقعی یہ 60 لاکھ روپے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اور ہم اپنی ظاہری زندگی کے اندر جو ہمارے باطن اور ظاہر کی جو ہماری زندگی چل رہی ہے، اور اس زندگی کے درمیان میں جو ہماری آرزویں چل رہی ہیں، اور ان آرزوؤں کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری زندگیوں میں واضح طور پہ جو آئے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہم قربان کر رہے. اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں دھڑا دھڑ کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں یا اللہ تیری راہ میں ہم قربانی پیش کر رہے ہیں. تو یہ کون سی قربانی ہو رہی ہے جب تک آپ کے اندر وہ والی نیت نہیں پیدا ہوگی نا کہ یا اللہ میری مرضی اور تیری مرضی کے درمیان میں فرق آئے گا تو میری مرضی شہید ہوگی، تیرا حکم نہیں ہم آگے پیچھے جانے دیں گے. اور اگر تم نے اپنی آرزو کو آگے رکھ لیا تو پھر میں نہیں کہتا پر گمراہی ہے، محنتیں رائے گاہ چلی جائیں گی ساری. ہاں یہ گمراہی ہو جائے گی. پھر یہ وہ بات نہیں ہے کہ تم پھر کرتے رہو چھریاں پھیرتے رہو، جس کو مرضی پھیرنی ہے پھیر دو. جب تک وہ تمہاری زندگی کے ہر حصے کے اندر یہ قربانی کا فلسفہ، جو مین اس کا جو فلسفہ ہے، وہ جب تک واضح نہیں نہ ہوگا، تمہاری یہ والی قربانی بھی کسی کھاتے میں نہیں جائے گی. تو ہم نے تو اپنی اس ایک عمل کو دیکھتے ہوئے، اب وہ دیکھیں جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، شیطان آیا 3 مقام پر آیا. وہاں پہ پہلی جگہ پہ آیا ایک بوڑھا بن کے، اور وہ بوڑھے نے بوڑھے کو بات بتائی، تو بوڑھا ہے، پتہ نہیں تیرا غور اولاد آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ کیسے آ گئی تھی، کوئی معجزہ ہی ہو گیا تھا، 100 سال کا تو ہو گیا، تیری اولاد کہاں سے آئے گی دوبارہ، ایک تیری اکلوتی اولاد ہے، تو اس کو بھی قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا میرے رب کا حکم ہے، چل مردود ہٹ شیطان یہاں سے بھاگ جا. نہیں سنی بات. پھر دوسرے مقام پہ جا رہے تھے تو پھر وہی شیطان ایک عورت کے روپ میں آیا. تو ماں کی جو ممتا والا سینٹیمنٹس تھے نا، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تک پہنچائے. تو پھر اس سینٹیمنٹس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دیا. تیسرے مقام پہ وہ بچے کی شکل میں آیا، اور بچے کی شکل میں آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ دیکھ تیرا باپ کیا کر رہا ہے، ابھی تو
جوان ہونا ہے اور ابھی سے تیری زندگی ختم کرنے کے لیے جا رہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ اس کو رد کیا اور کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے یہ بات ہو کے رہنی ہے. آج حج جب کرتے ہیں تو جب تک وہ 3 مقام پہ شیطان کو کنکریاں، اس کو کیا کہتے ہیں، رمی کرتے ہیں جی، 3 مقام پہ شیطان کو جو کنکریاں مارنا ہے، یہ بھی اسی بات کی وہ ایک یاد ہے جس کو ہم تازہ کر رہے ہوتے ہیں. تو شیطان تو اپنے مشن کے اوپر بڑا مسلسل لگا ہوا ہے، آج بھی لگا ہوا ہے. تو ہم اگر آج اس کی وہ باتوں میں آ جاتے ہیں کہ تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، کیا کر رہا ہے، اس کے لیے اتنے بہت ہیں، چھوڑ پر اور پیسے دینے کی ہیں تو نے، اس کی ضرورت ہے 20,000 روپے کی، تم اس کو 2,000 روپے نکال کے دے رہے ہو، نہ اس کی ضرورت پوری ہونی نہ اس کا کام ہونا ہے، تو تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ. تو وہ اب تم اس کے بہکاوے میں آ گئے، تم کر سکتے ہو اور تم نہیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تم پر ابھی قربانی کھلی نہیں ہے صحیح طرح سے. وہ قربانی اللہ تعالیٰ جان دینے والا ہے آپ کو. وہ کہتا ہے میرے رستے میں جان دے دو، میں تمہیں شہید کہتا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ مت کہو، تمہیں شعور نہیں ہے ان کا. جان خود دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے رستے میں جان دے دو. تو دی کیوں تھی بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے کیوں یہ کہا ہے، جو میں نے کہا ہے بس میں نے وہ کہا ہے. تمہارا کام ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم نے کیا کہ نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں جگہ جگہ پہ قربانی ہماری جو ہے نا وہ مانگی جاتی ہے جی، جگہ جگہ پہ. آپ کی خواہش، وہ جیسے سرکار والد صاحب کا جملہ ہے نا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اگر آپ نے اللہ کی مرضی کو اپنا لیا تو غم نکل گیا بیچ میں سے، سبحان اللہ. پھر تو کوئی غم ہی نہیں رہا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر غم زدہ ہو رہے ہیں کسی چیز کے جانے سے، تو ابھی تک وہ قربانی آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکی ہے. یہ جو آپ اتنے سال سے جو بکرے کرتے جا رہے ہیں، یہ ابھی تک آپ نے اپنی انا کے دمبے کے اوپر چھری نہیں چلائی ہے. انا کا دمبا ابھی تک آپ کے اندر بول رہا ہے، انا کو چھری چلانی ہے. آپ نے یہ جو شہرت کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں اور کیا کیا کرتے جا رہے ہیں، تو ابھی تک وہ شہرت کا دمبا آپ کے اندر موجود ہے، اس کو نہیں آپ نے چھری پھیری ہے. اور جہاں جہاں پر اللہ کے احکامات واضح طور پر آئے ہوئے ہیں، وہیں پر ہی ہم اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے کہ رشوت کا مال اکٹھا کرتے ہیں، حج کرنے چلے جاتے ہیں، یا اللہ تیرے نام میں قربانی دی ہے، اللہ میاں فیوریس ہو جائے گا. دھیان کرو کہ تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو پہلے ہاتھ میں ہی، اور تم پھر اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو قربانی ایک چھوٹا لفظ نہیں ہے جی، یہ بہت قیمتی بات ہے. انسانوں کی ایک تو ہے نا آپ کے سیلفنس جس کو بولتے ہیں، کہ آپ کے اندر کا انسان جو ہے اس کا تزکیہ کرنا، اس کی روح کو طہارت میں لے کے آنا. اس کے لیے کیا کیا عوامل ہوتے ہیں، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. وہ باتیں، بہت ساری باتیں تو ویسے ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ باوضو رہنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنا چاہیے، وسوسہ نہیں آنا چاہیے، بے یقینی نا امیدی نہیں آنی چاہیے. تو آیا ہم ان باتوں کو اللہ کے اور اپنے درمیان میں کہیں آنے تو نہیں دے رہے؟ کیا ہم اس کی رضاکیت سے کہیں نا امید تو نہیں ہو رہے؟ اس نے کہا ہے میں رزق دیتا ہوں تمہیں. اس سے نا امیدی کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ کی قربانی بھی ابھی جائز نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اس طرح سے رازق مانا ہی نہیں ہے ابھی تک. آپ کی اور اس کی منشا کے درمیان میں ابھی تک فرق موجود ہے تھوڑا سا کہیں پہ. تو جہاں جہاں پہ وہ یہ فرق آپ کو زندگی میں نظر آئے، وہیں پر ہی قربانی کرتے جائیں. گاہے گاہے قربان کریں اپنے آپ کو. یہ زندگی خالی زندگی نہیں ہے، یہ تو فل آف سیکریفائسز ہے، فل آف سیکریفائس. مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس کا ایمان ہی نامکمل ہے. اس نے پالنے والی صف پہ ایمان ہی نہیں لایا. سبحان اللہ جی، بالکل.
اور یہ میں بہت فکرہ سنتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا. وہ تیرے سے پہلے جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے, وہی پالنے والا ہے. انسان تو اس سے پہلے بھی پل رہا تھا, تیرے بعد بھی پلتا رہے گا. تم نے آنا جانا ہے, تمہارے حوالے میں 2-4 بچے کر دیے, میں ان کو کھلاؤ پلاؤ جتنا تمہارے پاس ٹائم ہے, ان کی اچھی سی خدمت کرو اور چلتے بنو. نہ کسی کو تم تکلیف سے بچا سکتے ہو, نہ کسی کو تم بیماری سے بچا سکتے ہو, نہ کسی کو تم عزت شہرت ذلت سے بچا سکتے ہو, نہ کسی کو تم موت سے بچا سکتے ہو. ہر سانس انا للہ و انا الیہ راجعون, ہر چیز نے اپنی اسی طرف واپس جانا ہے. جب ہر چیز نے ادھر واپس جانا ہے, کس چیز پہ اتنا گمان کیے بیٹھے ہو زندگی کے اندر؟ ہر چیز اس کے رستے میں قربان جب تک کرنے کا جذبہ نہیں آپ کے اندر ہوگا نا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو بھی آج ہیں سارا کچھ اٹھا کے کسی کو دے دیں. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو کوئی چیز عطا کی ہوئی ہے اور آپ کے اوپر کوئی مہربانی ہوئی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس کوئی 4 پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں, یا شہرت کا نام اکٹھا ہو گیا ہے, یا نیک نامی کا کچھ آپ کے حوالے سے کچھ اکٹھا ہو گیا ہے. تو جو بھی اکٹھا ہوا ہے یہ قربانی کا حصہ ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا ہے. اس سرکار سب کہا کرتے تھے کہ اتنی سخاوت کرو کہ خود کو سخی نہ ڈھونڈنا پڑ جائے. بالکل تو خود سخی نہ ڈھونڈیں, آپ سخاوت میں رہیں, لیکن اللہ کے رستے میں یہ بات سمجھتے ہوئے کہ یہ اسی کا مال ہے, دیتے تو ہی دینا ہے, خیر ہے کوئی بات نہیں. مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ وہ انسان ہی مال خرچ نہیں کرے گا جس کو یہ یقین ہے کہ یہ مال اس کو اللہ نے نہیں دیا. جس کا یقین ہے کہ یہ مال اس کو اللہ نے دیا ہے وہ ضرور خرچ کرے گا. بے شک مال اللہ کا, اولاد اللہ کی, شہرت اللہ کی, پیسہ سارا اللہ کا. تمہارے پاس تسلیم کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ اکبر. صحت تک نہیں تم اپنی بچا سکتے. کر لو جو مرضی, دوائیاں کھانیاں پڑ جائیں گی تمہیں, ڈاکٹر کو ہسپتال کرنا پڑ جائے گا تمہیں, اور کچھ نہیں ہوگا تو جاتے کو ریڑھی لگ جائے گی تمہیں, ٹانکے 2 لگ جائیں گے. تو ہو جاتا ہے یہ سب کچھ یہیں پر ہی ہے. تم سوائے اس بات کے کہ ہر چیز کو یہ بات سمجھو کہ سب مہربانیاں ادھر سے ہی ہو رہی ہیں, آزمائشیں بھی ادھر سے, چٹھیاں بھی ادھر سے آ رہی ہیں, غم کی چٹھیاں بھی ادھر سے آ رہی ہیں, خوشیوں کی چٹھیاں بھی. تم اس بات پہ خوش ہو تمہارے لیے چٹھیاں آ رہی ہیں بس. یہ جو تعلق بنا ہوا ہے نا تمہارا اللہ کے ساتھ, رب کے ساتھ, یہ تعلق کی تو ساری گیم ہے, ساری کہانی اس کے بیچ میں چھپی ہوئی ہے. قربانی آپ اپنے محبوب کو پیش کر رہے ہیں, کسی اور کو نہیں پیش کر رہے. یہ ذات جب تک محبوب نہیں ہوگی قربانی تمہاری معنی کیا رکھتی ہے؟ اور اگر تم نے محبوب کے تقرب کی تمنا اگر تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے کو ہے یہ قربانی ساری کی ساری؟ کس لیے سارا نظام تیار کیا ہوا ہے؟ یہ صرف وہ اس کو اسکیجول نہ بنائیں, اس کو کوئی کورس نہ بنائیں, اس کی افادیت کو سمجھیں کہ محبوب تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو, سبحان اللہ, کبھی ختم نہ ہو. تو جب تک آپ کا رب آپ کا محبوب نہیں بنتا تب تک یہ قربانی کا تصور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا. اکبر. مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ آڈیو میں اس دن سن رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہا ہے اور فاقہ بھی بھیج رہا ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فاقے بھی عطا کیے جاتے ہیں, فاقے ہوتے نہیں ہے, عطا کیے جاتے ہیں, عطا کیے, واہ واہ واہ, یعنی کہ اللہ محبت کرے گا تو کھانا دے گا, زیادہ محبت کرے گا تو فاقہ دے گا, فاقہ دے گا, اور قریب کرنے کا وسیلہ بنائے گا ہے. اور وہاں پہ چھوٹے بھاگ جائے گا, چھوٹے دل والا بھاگ جائے گا, بڑے دل والا اور قریب ہو جائے گا وہاں پہ. وہ کہتا ہے میں تمہیں آزماتا ہوں بھوک سے, مال سے, خوف سے, تو وہ آزماتا ہے اور قریب کر لیتا ہے, اور چھوٹا وہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے. تو چھوٹا پانڈا جو ہے کریک کر جاتا ہے وہاں پہ. وہ کہتا ہے کہ وہ غریبی دے دی تو وہ اتنی دے دی کہ کفر تک پہنچ گئے. وہ مومن کبھی کفر تک نہیں پہنچ سکتا. مومن تو ہر حال میں اسی طرف سے آئی بھی کوئی بات ہی سمجھے گا. تو ادھر سے آنے والی بات جو ہے نا
یہ جب تک محبوب کا تصور سامنے نہ ہو اور محبوب کے اس ذات کے تک پہنچنے کا آپ کا جذبہ ماند نہ پڑا ہو، تب تک یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ اگر محبوب ایک طرف اور دنیا کے وسائل سارے ایک طرف، تو کسی نے اگر دنیا کے تمام وسائل چھوڑ کے، اپنی جان تک بھی چھوڑ کے، اور اس کے تقرب کی خاطر، صرف اس کے تقرب کی خاطر اگر نذرانہ پیش کیا ہے، تو یہ سب سے بڑا نام امام علی مقام کا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ قربانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اگر جان کا نذرانہ کہیں پہ نظر آتا ہے نا، یعنی کہ صحیح معنوں میں کوئی قربانی کسی نے پیش کی ہے، تو وہ امام علی مقام کا سجدہ ہے، اور ان کی قربانی اور ان کی شہادت ہے کہ جہاں پہ دنیا بھر کے لوگوں نے کہا کہ رک جائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، جان بچا لیں، فیملی، تنہا لوگ، خواتین، بچے، یہ کوئی جنگ تھوڑی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے محبوب کا تقاضا ہے، یہ میرے محبوب کا رستہ ہے. وہ جب تک وہ محبوب نہیں ہے وہ ذات آپ کی، تب تک یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. آپ کو کربلا نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک وہ ذات محبوب نہیں ہوتی. دیکھنے والا کہے گا بڑا ظلم ہو گیا، تو تقرب والا کہے گا بڑا انعام ہو گیا، اتنا بڑا مقام مل گیا، اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک وہ نام اور وہ مقام کا تذکرہ رہے گا، اور وہ بات رہے گی، اور اس سے بڑی بات نہیں آئے گی. یہ ہے وہ مقام، اور یہ ہے وہ بات کہ جہاں پہ آپ کو صحیح معنوں میں قربانی کا آپ کے ذہنوں میں جو تصور کھلتا ہے نا، کہ کچھ نہیں میرے پاس سوائے تیری محبت کے. جیسے وہ بلبل کو کیا ہے، بلبل کو پھول بس ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. اور کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کا نام ہی ہے گھر میں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے کچھ لے آئے ہو آپ کے لیے. یعنی کہ کسی نے آدھا حصہ، کسی نے 1/4، قبول سب کا ہوا، قبول سب کا ہوا، لیکن وہ جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے آئے گھر میں، تو ان کا تو پھر شوق ہے نا، جتنا زیادہ شوق ہے اتنی بڑی قربانی ہے. اتنی بڑی قربانی ہے جی، بالکل صحیح بات. تو وہ سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ، یہ رستہ تو ایک ہی ہے نا جی. ہم تو کہیں گے کہ چلے اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان تک ہی کہیں، ان کے قدموں تک ہی پہنچ جائے. محبوبیت کا رستہ اگر اس رستے سے چلا جائے تو سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. یہ تو اعلیٰ قربانی کی کوئی مثال ہو جائے گی کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ مل گیا، اور ان کا نام اور ان کی کہی ہوئی بات اور اللہ کا حکم پیچھے سے آیا ہوا، اور زبان سرکار دو عالم کی، اور پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بھی زندگی کے اندر. تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس پہ آج کل کے دور کی ایک نئی خرافات میں آپ کو بتاؤں جی، میں کہتا ہوں بس سبحان اللہ، یہ لوگوں کے بھی کیا ہی کہنے. ذرا سنیں کہ آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اتنے جانور ذبح کر دیے، اتنے لاکھ ٹن گوشت 3 دنوں میں آپ نے ذبح کر دیے، اس میں تو اتنے غریبوں کا بھلا ہو جانا تھا، اس میں تو وہ 10,000 سکول بن جانے تھے، اس میں تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا، ہے نا جی. لوگوں کے اس طرح کے نا قربانی کے حوالے سے، یہ ابھی آئے گا نا سیزن، یہ قربانی سوشل میڈیا میں دیکھے گا، اس طرح کی بکواسیات ایسے لگنے بڑا یہ سٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں. اتنے جانوروں کو قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے تو ہم بڑے خیر کے کام کر سکتے تھے. بھائی اللہ کا حکم ہے، اور کیا، اللہ کا حکم ہے، تمہاری محبت دیکھی جا رہی ہے، یہ جب تک وہ محبوبیت نہیں نا سمجھ میں آتی، تب تک یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبوب کے تقرب کی تمنا کے لیے انسان کیا کیا گزرتا ہے. اور وہ ابھی تک پھنسے ہوں گے معاش میں، معاشیات میں، معاشرتی علوم میں، سارے اسی کے بیچ میں پھنسے پڑے میں. میں بھی ایک آڈیو سن رہا تھا ابھی راستے میں آتے ہوئے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسئلہ نظارے کا نہیں ہے، ناظر کا ہے. دقت ساری جو ہے نا ناظر کی ہے کہ اس کو نظر ظلم آ رہا ہے.
اس کو نا کہ جانور ذبح ہو رہا ہے تو وہ دیکھ رہے کہ ظلم، وہ پیچھے اس کی نیت نہیں دیکھ رہے، اس کے ساتھ جڑا ایک واقعہ نہیں دیکھ رہے، مسلمانوں کی عقیدت نہیں دیکھ رہے، محبت نہیں دیکھ رہے، برکت بھی نہیں دیکھ رہے، برکت بھی نہیں دیکھ رہے. بالکل. بکری سال میں ایک بچہ دیتی ہے، گائے 2 سال میں ایک بچہ دیتی ہے، اور جو ڈاگ ہے وہ ہر 6 مہینے میں 9 بچے دے دیتا ہے، 11 بچے دے دیتا ہے. بالکل. تو پاپولیشن آج بھی یہ بازار، یہ تو قربانی ہے نا، قربانی کے بعد بھی چلے جائیں ذرا مارکیٹ جا کے چیک کریں، شنواری پہ چلے جائیں نا تو 8-9 دمبے ایسے ہر روز آپ کو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے. اور امت مسلمہ جو ہے نا وہ تو ان کے گوشت کھا رہی ہوگی ہے. سارا سال بکرے ذبح ہو رہے ہیں، سارا سال گائے بھینس ذبح ہو رہی ہے، اور پھر کم ہونے کو نہیں آ رہے. اور قربانی پہ پھر اتنے لاکھ جانور، پتہ نہیں 2.5 کروڑ جانور کے 5 کروڑ جانور، کتنا جانور جو ہے پوری دنیا میں ذبح کیا جاتا ہے. اور یہ برکت ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اس برکت سے اگر آپ اس کو معاشرت کی طرف بھی لے جائیں نا، معاش کی طرف بھی، تو اتنا بڑا ایک فنڈ ریولوشن یہ چلتا ہے سارے کا سارا کہ آپ کے پیسے نکل کر غریبوں کے تک پہنچ گئے. بالکل. بہت بڑا ایک کاٹیج انڈسٹری کا نظام جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. یہ بکرے سارے کوئی فارموں میں تھوڑی پل رہے ہیں، ان لوگوں کے گھرے میں 2-4 بکرے کوئی اس نے پال رکھے ہیں، کوئی اس نے پال رکھے ہیں. ہم خرید کے لاتے رہے ہیں جی ایسے. وہ جی رحیمیہ خان کے فلاں گھر میں جی بڑے اچھے اس نے 6 بکرے رکھے ہوئے پالے میں قربانی کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے. اچھا جی بہت اچھا بکرا ہے جی، چلو اتنے پیسے ڈیل ہو گئی، وہ ان کی سال کی محنت ان کو مل گئی. چھوٹی چھوٹی سی کاٹیج انڈسٹری اس کے ساتھ چل رہی ہیں، کچھ غریبوں کے گھر اس کے ساتھ چل رہے ہیں، لوگوں کی معاشرت اس کے ساتھ چل رہی ہے، اور برکت، خیر و برکت علیحدہ چل رہی ہے. پھر گوشت کھانے کے لیے غریب چاہیے ہوتا ہے. 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے، ایک آپ نے اپنے احباب دوست اور رشتہ داروں کے لیے رکھنا ہے، اور ایک حصہ آپ نے غریبوں کے لیے رکھنا ہے. پھر غریب کھاتے. وہ ہمارے آس پاس جو غریب ہیں جی وہ کہتے ہیں جی ہم تو نا بقرہ عید کے 3 دن نا ہمارا وہ ہانڈی اوپر چڑھی ہوتی ہے، اور ہم 3 دن ہی گوشت نہیں کھاتے اور کچھ نہیں کھاتے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اگلی بقرہ عید پہ ملنا ہے. وہ 2500 روپے کلو گوشت آ رہا ہے، کون خرید کے لائے گا؟ وہ ان کو میسر ہی نہیں آتا. وہ پوری پروٹین کی ڈائٹ یہ 3 دنوں میں پوری کر لیتے ہیں پکڑ کے. تو وہ مجھے اس دفعہ رمضان میں نا وہ ایک فیملی، غریب فیملی تھی جی. وہ اب شروع ہوتا ہے رمضان تو وہ دیتے ہیں نا، سب لوگ راشن نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ ہیں غریبوں کو. تو ایک غریب کو کئی جگہ سے راشن مل جاتا ہے. یہ میں نے دیکھا یہاں پہ اچھی بات جو ہوتی ہے کہ میں نے بھی آٹا دے دیا، اس نے گھی دے دیا، اس نے فلاں دے دیا، اس میں 4 آٹے کٹھے ہو گئے، 3 گھیو کٹھے ہو گئے، 2 چینی کٹھی ہو گئی، 4 پتیاں کٹھی ہو گئی. اچھا وہ لے کے گیا نا اپنے گھر، تو اس کا کوئی 12-13 سال کا بیٹا تھا جی. تو اس نے کوئی 10 کو روزے رکھے تھے. تو 11ویں روزے اس نے اپنے باپ سے کہا، اس نے کہا ابا جی یہ جس حساب سے کھانا ہے وہ ہمارے گھر، ہم تو 11 مہینے روزے رکھتے ہیں، یہ 1 مہینہ تمہیں کھانا چاہیے. اللہ اکبر. یہ اتنا راشن تو ہم نے پورا سال نہیں ہم دیکھتے. تو یہ تو ہمیں لگتا ہے ہم تو 11 مہینے روزے رکھتے ہیں، تو یہ 1 مہینہ ہمیں کھانے کے لیے میسر آتا ہے، تو آپ اس میں بھی ہم سے روزے رکھوا رہے ہیں، تو ہمیں اس مہینے تو کھانے دیا کریں نا. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں کہ یہ گھر وہ گھر ہے کہ جن میں واقعی اب وہ چلی جانی ہے، کھال چلی جانی ہے، یا کسی شوکت خانہ میں چلی جائے گی، نہیں تو عیدھی کو چلی جائے گی، نہیں تو کسی کو چلی جائے گی ہے. وہ نظام ایک علیحدہ چلتا شروع، فلنتھراپسٹ کا نظام ادھر سے چلنا شروع ہو جائے گا، کچھ غریبوں کی ادھر سے مدد ہو جائے گی، کچھ کو یہ گوشت کی زد میں مدد ہو جائے گی، اور کچھ گوشت کٹھا کر کے میں نے دیکھا بیچتے بھی ہیں کچھ غریب لوگ، ہوٹلز وغیرہ کو جا کے بیچ دیں گے، نہیں تو آگے ساتھ ہی محرم آ رہے کچھ اس پہ بھی پکا لیں گے، وہ کھلا دیا جاتا ہے زیادہ تر. تو اعتراض کرنے والے بیسکلی سسٹم پہ اعتراض نہیں کر رہے، وہ سسٹم والے پہ اعتراض کر رہے جس نے یہ سسٹم دیا ہے. سرکار ویسے فرمایا کرتے ہیں کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے. ہمیں وہ اصل میں نا گھر میں بیٹھے بیٹھے اسلام مل گیا ہوا ہے، اور تمہیں اگر
کوشش کر کے اسلام لیا تو نا 4-5 مذہب کٹھے پڑھنے پڑ جاتے اور پھر تم اس کے بعد نکالتے اور پھر تمہیں پسند آتا مذہب اسلام اور تم اس کے اوپر چلتے. اب اگر تمہارے اسلام کے خلاف کوئی بولتا تو تم چھری نکال لیتے کہ میں تو یہ تحقیق کر کے بالکل صحیح بات ہے, تو خبردار اس کے خلاف کسی نے بات کی تو. ہمیں وہ چونکہ فار گرانٹیڈ مل گیا اس لیے ہم وہ کبھی کبھی ان کی ہاں بھی واقعی بھی بڑا خرچہ ہو جاتا ہے, یہ ہے وہ ہے, بکرا بڑا مہنگا ہو گیا ہے تو واقعی یہ تو 60,000 روپے اگر بکرا لے کے آنا ہے تو اس میں تو غریب کی بیٹی کا جہیز بن جائے گا. وہ غریب کی بیٹی کو وہ پالنے والا ہے, تمہیں تو اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا کہ تم بھی اس سانس میں زندہ ہو کہ نہیں زندہ. تو تمہیں فکر پڑی ہوئی ہے غریب کی بیٹی کے لیے سارا سال خدمت کرو نا, نکالو. منع کیا کسی نے؟ اگر اس قربانی کے لیے تم 8-10 لاکھ روپے اسراف کی شکل میں نکالنا چاہتے ہو مت نکالو. قربانی وہ کرو جو تمہارے گھر کے آس پاس کے لوگ سارے کر رہے ہیں, وہ قربانی کرو, نکالو باقی پیسے غریبوں کی خدمت کے لیے نکالو. ابھی تک وہ اندر کے کیڑے نہیں مرے ہیں نا. میں جیسے اکثر کہتا ہوتا نا کہ وہ دل کے اندر نا وہ عشق کی آگ ابھی تک پکڑی نہیں ہے دل نے وہ آگ, اور وہ اس کے کیڑے ابھی تک جھلسے نہیں ہیں, مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں وہ. تو تبھی وہ اس طرح کی خرافات بکتا ہے اور اس طرح کے خیال اس کو منتشر الخیال کرتے ہیں, اور وہ پھر یہ کہتا پھرتا ہے کہ کیا ہے جی قربانی اور یہ اور وہ. حکم اس کی طرف سے آیا ہوا سمجھو اس بات کو, اور صرف اس حکم کو نہ سمجھو, اس کے ہر حکم کو ایسے سمجھو جیسے تم اس حکم کو سمجھ رہے ہو. اس کے ہر حکم کو جو حکم سمجھ کے چل رہا ہے, اصل میں یہ قربانی اس کے اس جذبے کو تقویت دیتی ہے جو سارا سال وہ کرتا جا رہا ہے. تو یہ والی جو آئے گی نا عید الاضحیٰ, یہ اس کے وہ پورے سال کے جذبے کو یہ والا ایونٹ تقویت دے گا, نہ کہ اس سے آپ نے پورا سال نکالنا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ ایک مینٹالٹی, ایک سوچ یہ بنانی ہے, یہ سمجھانی ہے لوگوں کو کہ یہ جو قربانی ہے یہ صرف قربانی نہیں ہے, یہ گوشت نہیں ہے, یہ خون نہیں ہے, یہ لوگوں میں غریبوں میں بانٹنا نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی ذات کو اس ذات کے قریب کرنے کا ایک آپ کا بہانہ ہے, اور قریب کرنے کا بہانہ ہے, ایک اور قریب کریں اپنے آپ کو اس ذات کے, تاکہ آپ کو اس کے مفہوم سمجھ میں بھی آنے شروع ہوں کہ اس کا ہر حکم کس پائے کا حکم ہے اور کیا راز چھپا ہوا ہے اس حکم کے بیچ میں. وہ کیوں آپ سے قربانی مانگ لیتا ہے, وہ کیوں کہتا ہے مجھے 2.5% دے دو, یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا جب تک آپ کی نظر میں محبوب نہیں ہوگا. بلکہ وہ فقراء تو پھر کہتے ہیں 2.5% کیا ہوتا ہے, تو باقی 97% کس کا ہوتا ہے. تو سارا جب ہوتا ہی ادھر سے ہے تو تم ایسے بیچ میں مامے بن کے پھرے ہوئے ہیں. تو سمجھو اس بات کو کہ جب دینے والا وہ ہے تو مانگنے والا وہ ہے, تو تم نے انکار کس کو کرنا ہے. وہ دینے والا تو مانگنے والا بن کے گیٹ پہ بھی آ جاتا ہے, وہ کہہ دے گا میں نے مانگا تھا تم نے دیا نہیں, تم سوئے ہوئے تھے تو میں بیل بجا کے چلا گیا, کیا کر لو گے تم اب بتاؤ. ساری کیتی کرے. اے خالق کونین تیرے کام عجب ہے, دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. سبحان اللہ جی, سبحان اللہ. تو یہ مانگنے کا جو اس کا انداز ہے نا, یہ والا یہ مانگنے کا انداز ہے ہی اس لیے کہ آپ اس کے قرب کو محسوس کریں. محبوب آ کے کہہ دے کہ یہ چیز بڑی اچھی ہے اور آپ کہیں کہ ہاں بڑی اچھی ہے, واپس جیب چپا لو. یہ کہ بات تو نہ ہی نا جناب, یہ ہے آپ نے تو محبوب کا دل توڑ دیا پکڑ کے. تو محبوب تو ہر چیز سے افضل ذات کا نام ہے, آپ کی اپنی ذات سے بھی بڑی ذات جو اگر کوئی ہے تو وہ محبوب ہے آپ کا. آپ اس پہ اپنا سب کچھ نثار کرنے کو جب تک تیار نہیں ہے تب تک یہ قربانی کا مفہوم اور اس کا یہ عمل آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. تو یہ جو رستہ ہے نا جی, یہ آسان نہیں ہے, تھوڑا دشوار ہے, کٹھن ہے, لیکن یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ ذات یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کو آپ کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو. جب آپ کا یہ سفر وہ محبت میں چلا جائے گا
تو یہ سب چیزیں جو ان کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے بہت آسان ہو جائیں گی. وہ چیز ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ برابر ہے. اور تو ہے کہ نہیں یہ چیز میں نے رکھتی ہے بس میری زندگی میں. تیرا حکم ہے، تیری نظر ہے، تو بس یہ بڑے کمال کی بات ہے. کیا ہے وہ شعر سرکار جو پڑھا کرتے تھے کہ منزل ہے بہت دور مگر حسن تقرب، واصف تیرے قدموں کے نشانات میں گم ہے. سبحان اللہ. کسی نے تو آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو یار دیکھا، کو دیکھا. سبحان اللہ، کسی نے سر دیا اور رحمت غفار کو دیکھا، محمد عرش پر گئے اور اپنے یار کو دیکھا. یار کو. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو بس یہی ہے جی، اپنے اپنے مقامات ہے جی. بالکل ایسی ہے جی. اور تقرب کے بھی ایسی یہی مقامات ہیں. تقرب میں کچھ بڑھ گئے تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو وہ مولا علی کے جو ماننے والے ہیں نا وہ صرف یہ نہیں ماننے والے کہ مولا علی کی بڑی قربانی ہے اور بڑی شہادت ہے، وہ اس فلسفے کو بھی ماننے والے ہیں جس فلسفے کے اوپر امام علی مقام نے اپنی قربانی پیش کی ہے. وہ ہیں اصل ماننے والے، وہ ہیں اس رستے کے اوپر چلنے والے جو ہر بات کے اوپر اپنا سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہو جائے. کسی محبت والے سے کہہ دیں کہ وہ کسی کے خواب میں آ جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے کچھ کہہ دیں اور آپ کہیں کہ میں یہ نہیں دے سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور محبت والا یہ کہہ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے دیں، بلا لیں، تو پھر نماز کدھر رہتی ہے؟ نماز کون سی ہے پھر؟ ان کا حکم ہی سب سے زیادہ. یہ تو خیر بڑی بات ہے نا. آپ دنیاوی محبوب کو ہی دیکھ لیں. آپ کا محبوب آپ سے کچھ کہہ دے، دنیا ادھر کی ادھر کر دیں گے، آپ دھرم بھرم کر دیں گے، اس کا حکم مان لیں گے آپ. دنیا کی ہر شے کو یا رب لہلا کر دے، محمل کر دے. محمل کر دے. میں ایک یونیورسٹی میں گیا نا تو میں نے وہ لڑکے سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک لڑکے سے کہا، میں نے کہا اگر تمہاری کوئی بڑی عزیز دوست ہے، گرل فرینڈ تمہاری کہے کہ صبح 8 بجے تم نے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے، تو تم بتاؤ تمہیں کیا چیز روک سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں. فجر پڑھ کے فوراً نکلے گا، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے. چلو یہی سے سمجھ جاؤ یار، انسان کی محبت سے ہی کو اللہ کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کر لو. اسی محبت سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو محبت ہی ہے نا. وہ محبت کبھی کبھی عشق مجاز سے ہوتی ہوئی اگر وہ حقیقت میں چلی گئی تو کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی آ لباس، کبھی آ نظر، حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں ہے. تو سرکار بھی کہا کرتے ہیں کہ تیری نعت نو غزل بناؤندا دل سی ڈاڈا کردا، دسن والی گل نہیں کوئی کاسا نہیں پیا پردا. تو تقرب والے تو ہر حال میں تقرب مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قربانی کے مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں. یہ وہ نیت ہے جس نیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ تک نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، پہنچے گی تمہاری نیت. تو نیتوں کی اصلاح کر لے، اس قربانی سے کر لے تو سارا سال اس قربانی کو نظر میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں کیا کیا ایسی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے، اس کے رستے میں چلنے کے لیے اس کو مائنس کرتے رہے. زندگی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ سنایا نا کہ اولاد بیٹا کو ایک اکلوتا بیٹا قربان کرنا، تو اس کے اوپر مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقرہ یاد آ گیا کہ پیغمبر کی ابتلا تقرب کی انتہا ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بالکل ٹائپ پہ بات کی آپ نے، مزیدار قسم کی. سبحان اللہ. بالکل یہ واقعی تقرب کی انتہا ہے جی. دنیا کے لیے ابتلا ہوگی لیکن اس کے لیے تقرب ہے.
اس کے لیے بڑی بات ہے. تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے نا جی یہ قربانی کی اس نیت کی اور اس خیال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اور اس رب کے بیچ میں جو چیزیں حائل ہونے کی کوشش ہو رہی ہیں نا وہ ہمیں مائنس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, تاکہ یہ رستہ کھلا ملے, ہمیں آسانی سے ملے, اور ہم اس کے رستے پہ بس ایسے سر جھکا کے تسلیم کے ساتھ بحث کے بغیر چلنا شروع کر دیں. یہ ہے اصل بات چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے قربانی کی. باقی ہو سکتا ہے کوئی مولانا حضرات اس کے اوپر اور زیادہ بھی روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن ہمیں تو یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں آئی ہے. ہمارے لیے تو یہ شعر کافی ہے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. بے شک ایسی اللہ مل جائے اور کیا چاہیے جی, اور کیا چاہیے جی. لیکن وہ اب یہ مزاج بیچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ عابد بیٹھا ہوا ہے, تو فرشتہ جا رہا ہے تو کہا کہ تو بڑا عابد ہے, جا رہا ہوں اللہ کے پاس, بتا کیا تیری بات پہنچاؤں وہاں پہ. تو اس نے کہا وہ میرا لسٹ نمبر 1, خواہش نمبر 3, لسٹ نمبر 4. تو اس نے کہا اچھا میں سمجھ گیا ہوں. انہوں نے کہا ابھی تو اتنی باتیں میں نے بتانی تھی, تو کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں, تو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کہہ دوں کہ یا اللہ تیرے علاوہ مجھے سب کچھ چاہیے. تو یہ جب تک خواہش نہ بنے کہ یا اللہ ہر چیز کے علاوہ بس تو ہی چاہیے. تو آپ کہتے تھے تم ڈپارٹمنٹل اسٹور سے چیزیں اٹھاتے ہو, اور پورا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہی لے لو نا, مالک سے دوستی کر لو. وہ کبھی اللہ مل جائے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کبھی اللہ مل جائے تو اس سے کچھ مانگنا نہیں نا, وصال سے کچھ مانگنا ہی جدائی ہے. جدائی ہے واقعی. تو یہ ایسی ہے جی, یہ جو فراق وصال کو سمجھتے ہیں نا وہ یہ بات جو اس سے گزرے ہوئے جو محبوبیت کے اس رستے سے گزرے ہوئے نا ان کو یہ بات بڑی پکی سمجھ میں آتی ہے. جدائی سے گزرے ہیں نا, گزرے ان کو ہیں, یہ بات پتہ ہے کہ محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے. ایک تو سرکار ایسا بڑے مزے میں بیٹھے کہتے تھے وہ اچھا ہی ہوا تم لوگوں نے محبت نہیں کی, شکر کرو محبت سے بچ گئے, شکر کرو تم لوگوں کو کبھی تک اصلی محبت نہیں ہوئی, نہیں تو لگ پتہ جاتا, لگ پتہ جاتا تمہیں. وہ آج بھی کے علاوہ کوئی چیز نہیں نظر آتی. مجھے واقعہ سنایا کہ پرانے وقتوں میں نا بزرگ وہ کہتے تھے کہ بد دعا تو نہیں دیتے, تو کسی نے کہا کہ بد دعا دینا, کسی کو بولا اس طرح کی بات نا, تو کہتے ہیں بد دعا کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے مختلف بد دعائیں دینا شروع کر دی. تو نے کہا یہ تو بد دعا نہیں ہے, یہ بھی بد دعا نہیں. تو آخر میں بزرگ سے پوچھا کہ بد دعا کیا ہے, کہتے تم اس کو بد دعا دو کہ اللہ کرے تمہیں کسی سے محبت ہو جائے, لگ پتہ جائے گا, لگ پتہ جائے گا. واقعی واقعی. اللہ اکبر. تو وہی محبت کا کھیل ہے, اس کو محبت سے طے کریں گے تو ہوگا. اس کو دنیا کی محبت میں نہ الجھائیں, اس کو خالص محبت میں رکھیں, پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہ جذبے بھی تبھی سمجھ میں آتے ہیں جب تک وہ خالص محبت نہ آپ کو ملے جی. بالکل, آپ کلمے کو نہ چھوڑو, کلمہ آپ کو کدھر چھوڑتا ہے, کلمے والا نہیں آپ کو چھوڑتا, کلمے والا بھی نہیں چھوڑتا. بالکل نہیں چھوڑتا. جس آنکھ میں آنسو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اللہ سے بچ نہیں سکتا وہ. بالکل سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جی. جی بسم اللہ جی. میں امید کرتا ہوں اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.